الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم ناہمیر پڑھے تھے اور ناہمیر کے اندر ہم نے فعل عامل کو شروع کر رکھا تھا، تو ہم نے فعل عامل کے اندر فعل لازم، فعل متعدی اور ہم نے اس سے پہلے فعل معلوم کو شروع کیا تھا کہ جو فعل معلوم ہوتا ہے، فعل معروف ہوتا ہے، یعنی وہ فعل جس کے ہمیں فاعل کا علم ہوتا ہے تو وہ کیا عمل کرتا ہے، وہ فعل لازم ہو تو کیا عمل کرتا ہے، فعل متعدی ہو تو کیا عمل کرتا ہے۔ اب ہم اس فعل معلوم کی دوسری صورت فعل مجہول، یعنی وہ فعل جس کے فاعل کا علم نہ ہو، یعنی جس کے فاعل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یعنی فاعل آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فعل ہے اس کا فاعل تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ ہمارے علم میں نہیں ہے یا اس کا ذکر نہیں ہوا، تو اب وہ ہوتا ہے فعل مجہول۔ اب فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے، ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فعل مجہول کی تعریف میں بتا چکا ہوں، ماضی مجہول بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے صرف کے اندر ان سب کے بنانے کا طریقہ پڑھا کہ کسی بھی فعل ماضی کو کیسے مجہول بناتے ہیں، مجرد کے اندر، مزید فی کے اندر، رباعی کے اندر، سب جگہوں پہ آپ نے اس کی تفصیل، وہاں جو لوگ یہاں پہ نئے ہیں وہ پہلے صرف پڑھیں پھر نحو کے اندر آئیں گے تو پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا، تو اس لیے وہاں پہ وہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ہم نے اس کا عمل پڑھنا ہے، بنانے کا طریقہ تو ہم وہاں پڑھ چکے کہ فعل مجہول بنتا کیسے۔ اب فعل مجہول کام کیا کرتا ہے، یعنی یہ عامل ہے تو عمل کیا کرتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے، کیونکہ فعل لازم تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل لازم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا فاعل ہوتا ہے، جس کے اندر مفعول کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، یعنی وہ جو مفعول مانگتا ہی نہیں ہے، جس کے اندر مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ مانگتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے کہا خرج زید، ذهب زید، تو فعل اور فاعل بات پوری، اس نے مفعول مانگا ہی نہیں ہے۔ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مفعول مانگتا ہے۔ تو اب کیونکہ فعل مجہول جو ہے اس کا تعلق بھی مفعول کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اس لیے فعل مجہول جو ہوتا ہے وہ فعل متعدی کا ہوتا ہے، فعل لازم کا نہیں ہوتا۔ اب بنایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا اشارہ کروں گا، تو جنہوں نے صرف اچھے طریقے سے پڑھی ہے ان کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ اب یہاں بات سمجھنی ہے کہ فعل متعدی سے فعل مجہول آتا ہے فعل لازم سے، تو اب میں نے اس لیے اشارہ بھی بنا دیا ہے۔ اب فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ جملہ جب بناتے تھے فعل معروف والا، مثلا میں نے ایک لکھا ہوا ہے سارا کا زید جاملن، زید نے اونٹ چوری کیا۔ اب سارا کا زید جاملن، یہ اسی طرح میں کہتا ہوں قرأ زید الکتابہ، زید نے کتاب پڑھی، یا قرأت عائشہ، تو عائشہ نے پڑھی النحو یا علم النحوی، علم نحو پڑھا، ٹھیک ہے جی، یا علم سکھایا، الاستاذ استاذ نے کیا سکھایا، اپنا علم النحوی، ٹھیک ہے جی، علم نحو یا علم الصرفی، علم صرف کو سکھایا۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے فعل معلوم بولے تو اب اس کے اندر فاعل آیا پھر مفعول آیا، یعنی آپ نے ایسے فعل بولے جن کے اندر مفعول کی بھی ضرورت پیش آتی تھی، جس طرح شاربہ زید الماء، زید نے پانی پیا۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے، جس طرح اس مثال کو آپ سمجھیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ اب جو مفعول بہی ہوتا ہے، توجہ سے بات سمجھیے گا، کیا ہوتا ہے مفعول بہی، مفعول بہی کی بات ہو رہی ہے۔ جو مفعول بہی ہوگا نا، فعل جب آپ فعل کو معلوم کو مجہول کریں گے، یعنی جب اس کی معلوم کی بجائے مجہول بنا دیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ فاعل تو وہاں نکل جاتا ہے، فاعل تو وہاں ہوتا نہیں ہے، فاعل تو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، تو جو مفعول ہوتا ہے نا، جو مفعول ہوتا ہے وہی اس کا نائب فاعل بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے، فاعل نہیں، نائب فاعل، یعنی فاعل کی نیابت، نائب بن جاتا ہے، فاعل کی جگہ آ جاتا ہے، تو اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں۔ یعنی فعل مجہول کیا کرتا ہے، اپنے مفعول بہی کو
نائب فاعل بنا کر حالت رفع میں کر دیتا ہے. یعنی جو مفعول منصوب تھا نا، جب فعل مجہول ہوگا تو وہی مفعول بہی اب نائب فاعل بن جائے گا. یعنی مفعول نہیں رہے گا، اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل. اب وہ نائب فاعل بن کے اس کی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. جب فعل معلوم تھا تو مفعول بہی منصوب تھا، اب جب فعل مجہول ہو گیا تو وہی مفعول بہی حالت رفع میں چلا گیا. اب یہاں ذرا دیکھیں، مثال میں نے ایک لکھی ہے، صنفا زید الکتاب، زید نے کتاب لکھی. زید نے کتاب تصنیف، یعنی زید نے کتاب لکھی. اب صنفا زید الکتاب، اب یہاں دیکھیں زید نے کتاب تصنیف کی، لکھی. اب صنفا فعل ہے، زید فاعل ہے، الکتاب مفعول بہی ہے. تو جو مفعول بہی ہوتا ہے، اب وہی جب آپ فعل معلوم کو مجہول کرتے ہیں تو وہی فعل معلوم جو ہوتا ہے وہ فعل کیا بن جاتا ہے؟ وہی فعل معلوم جو آپ اس کو مجہول کرتے ہیں تو جو مفعول بہی ہوتا ہے وہی مفعول بہی جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل بن کے، اب اسی کو جب میں مجہول کرتا ہوں تو دیکھو یہ ہو گیا صنفا. باب تفعیل ہے، آپ باب پڑھ چکے ہیں، وہاں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکا ہوں. صنفا ماضی مجہول ہو گیا. اب یہ اسی کی مجہول میں نے بنا دی صنفا کی، تو اب فاعل تو چلا گیا یہاں سے. فاعل کا تو کیونکہ فعل مجہول کے اندر فاعل کا علم نہیں ہوتا. اب زید تو یہاں سے گیا، فاعل چلا گیا. اب بات آ گئی کہ اس کا نائب فاعل ہوتا ہے، اس کا فاعل نہیں ہوتا، اس کا نائب فاعل ہوتا ہے. تو اب جو کتاب یعنی الکتابہ جو مفعول بہی تھا اسی کو میں نے نائب فاعل بنا دیا، السنی فل الکتاب. ٹھیک ہے، الف لام لگا دوں الکتاب. اگر میں نے لکھا تھا صنفا زید کتابن، زید نے کتاب لکھی، تو یہاں کہہ دوں گا صنفا کتابن، کتاب لکھی گئی. اب ترجمہ تبدیل ہو گیا، کتاب لکھی گئی. پہلے تھا نا زید نے کتاب لکھی، اب ہے لکھی گئی، کتاب لکھی گئی. ٹھیک ہے، لکھنے والے کا یہاں کوئی پتہ نہیں، جس چیز کو لکھا گیا اس کا پتہ ہے. صنفا کتابن یا صنف الکتاب، کتاب لکھی گئی. اسی طریقے سے مثلا ایک اونٹ چوری ہو گیا تو آپ کہتے ہیں سوری کا جامالن. اب جس نے چوری، اگر معلوم پڑھیں گے تو آپ کہیں گے زید نے اونٹ چوری کیا. اب جو مجہول پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں سوری کا جامالن، اونٹ چوری ہو گیا، چوری ہو گیا. ٹھیک ہے، یسرا کو جامالن مجہول پر، میں اب فعل مضارع میں مثال دے رہا ہوں. یسرا کو چوری کیا جاتا ہے، کون؟ جامالن، اونٹ، اونٹ چوری کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی فعل مجہول ہوگا تو جو اس کا مفعول بہی ہوتا ہے وہی اس کا نائب فاعل بن کے حالت رفع میں چلا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ہر کلمے کی حالت رفع اپنے اپنے حساب سے آتی ہے، کسی کی ضمے کے ساتھ، کسی کی تقدیری، کسی کی الف نون کے ساتھ، کسی کی واو نون کے ساتھ، کسی کی جو ہوتی ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے. آپ یہ پیچھے اعراب کے اندر تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں کہ اسم متمکن کی جو 16 قسمیں تھیں ہر ایک کی حالت رفع اپنے اپنے حساب سے آتی تھی. تو یہاں پر جو بھی لفظ نائب فاعل بن رہا ہو اس کے اندر وہی حکم جاری ہوں گے جو آپ نے فاعل کے اندر پڑھے ہیں. جو میں پیچھے لیکچر میں فاعل کی صورتیں بتا چکا ہوں وہی صورتیں یہاں نائب فاعل میں بھی جاری ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ مفعول بہی جو ہوتا ہے وہی نائب فاعل بنتا ہے. اور نائب فاعل کہاں ہوتا ہے؟ فعل مجہول میں ہوتا ہے. اور فعل مجہول کس سے بنتا ہے؟ فعل متعدی سے بنتا ہے. یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھ لیا. تو یہ اور بھی بہت ساری مثالیں آپ اس کی لے سکتے ہیں. مثلا ایک دو مثالیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. مثلا آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ لا یؤخذ منہا عدل، ٹھیک ہے جی، ان سے کوئی بھی اس قیامت کے دن بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی افزانہ نہیں لیا جائے گا. لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کرتا ہے. لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اب لن تقبل یعنی ہر ایک کا فعل مجہول آ سکتا ہے تو اسی حساب سے جو نائب فاعل ہوگا اسی حساب سے آگے آ جائے گا. تو یہ بہت ساری مثالیں انشاءاللہ مشق میں آپ کو دی جائیں گی، آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی. اب جو ہے میں آگے جا رہا ہوں کہ فعل متعدی کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو ہونی ہے. فعل متعدی جو ہوتا ہے میں نے ابھی بتایا کہ وہ مفعول مانگتا ہے. اب مفعول یاد رکھیں متعدی جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، بیک مفعول، بدو مفعول، بسہ مفعول. کیا مطلب کہ بعض فعل متعدی وہ ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی مفعول مانگتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک مفعول لے آئیں بات پوری ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی پڑھا شارب زید ماء، زید نے پانی پیا. ذبح القصاب، قصاب نے ذبح کی.
کیا الشاۃ بکری، تو بات پوری ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے کہا صنف زید الکتاب، زید نے کتاب تصنیف کی، قرأ زید القرآن، زید نے قرآن پڑھا، تو یہ اب بات پوری ہو گئی۔ اب بعض یہ تو ہو گیا اس یک مفعول، یعنی ایک ہی مفعول مانگ رہے تھے، یہ قرأ، شریبا، ذابح جو آپ نے پڑھے۔ بعض کا جو ہوتا ہے کہ فعل متعدی ایک مفعول نہیں مانگتا، وہ دو مفعول مانگتا ہے، یعنی وہاں ایک مفعول سے بھی بات پوری نہیں ہوتی، وہاں فعل کو دو مفعول ضرورت ہوتے ہیں، دو مفعول بہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں دیگر مفاعل کی بات نہیں کر رہا، مفعول فی، مفعول لہو جو میں نے پڑھا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو دو مفعول ہے اس سے مراد مفعول بہی ہیں، یعنی دو مفعول بہی مانگتا ہے۔ اور اب اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو گن کے بتا دوں کہ یہ فعل جو ہیں وہ دو مفعول مانگتے ہیں۔ آپ موقع محل سے، قرینے سے سمجھ جائیں گے کہ یہاں یہ فعل دو مفعول مانگ رہا ہے، ترجمہ کریں گے یا مختلف استعمالات کے ذریعے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جب یاد رکھیں فعل مفعول بہی دو مانگے تو آپ نے دونوں مفعولوں کو منصوب رکھنا ہے۔ جب فعل معلوم ہو تو، مجہول ہو تو وہ آگے بتاتا ہوں، پہلے معلوم سمجھ لیں۔ جیسے دیکھیں ایک لفظ ہے وہبا، ایک فعل ہے وہبا، وہبا ہبہ کرنا، کسی کو تحفہ دینا۔ یہ آپ قوانین صرف بطرال کے اندر قوانین جو میں نے پڑھا ہے وہاں وہبا یہب ہبتن، وہاں آپ نے اس کا قانون بھی پڑھا تھا۔ تو وہبتو میں نے تحفہ دیا، زیدن، اب میں نے تحفہ دیا، کس کو دیا؟ زیدن، زید کو۔ اب کیا چیز تحفہ دی؟ یعنی یہاں دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک تو ہے کہ دینے والا کون ہے، وہ تو فاعل ہو گیا، اب کس کو دی؟ یہ ایک پہلا مفعول۔ اب کیا چیز دی؟ ٹھیک ہے، یعنی تحفہ، زیدن ساعتن، میں نے زید کو گھڑی تحفہ دی۔ اب یہاں دیکھیں زیدن ساعتن، ایک مفعول بھی، دوسرا مفعول۔ اس اگلی مثال دیکھیں، کسونا العظام لحمن، کسونا العظام لحمن، ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ کسونا پہنایا، نا ہم نے، یہ متکلم جمع متکلم اس کا فاعل ہے، کس کو؟ العظام، ہڈیوں کو، جمع ہے، یہ پہلا مفعول ہو گیا۔ کیا پہنایا؟ لحمن، گوشت۔ تو یہ دیکھیں دوسرا مفعول۔ اس طریقے سے سأل الرجل، آدمی نے سوال کیا، الفقیہ، مفتی سے، مسئلتن، ایک مسئلے کا، یعنی آدمی نے پوچھا عالم سے ایک مسئلہ۔ اب دیکھیں آدمی نے پوچھا کس سے؟ عالم سے۔ کیا پوچھا؟ مسئلہ، تو دو مفعول، یعنی سألا، کسو، وہبا، یہ ایسے فعل تھے جو دو دو مفعول مانگ رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور فعل ہوتا ہے جس کو مثلا علمتو زیدن، میں نے زید کو سمجھا، عالمن، عالم۔ اب یہ بھی دو مفعول مانگتا ہے، ان کو ہم افعال قلوب کہتے ہیں۔ اس کے اوپر میں علیحدہ پورا سبق بنوں گا، اس لیے یہاں اس کو میں سکپ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، آپ نے اس کو ابھی میں نہیں لے رہا۔ یہ بھی دو مفعول مانگتے ہیں، ان کو افعال قلوب کہتے ہیں، یہ علیحدہ میں پورے سبق میں پڑھاؤں گا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فعل دو مفعول، تو یعنی کچھ فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جو متعدی بدو مفعول، یعنی وہ دو مفعول مانگتے ہیں۔ اب اگر ایسے فعلوں کو آپ مجہول بنائیں تو یاد رکھیں اس کے اندر آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی نائب فعل بنا سکتے ہیں، کسی ایک کو بھی نائب فعل بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا وہبتو زیدن ساعتن، اب اسی کو اگر مجہول تو آپ کہتے ہیں وہبا زیدن ساعتن، زید کو دی گئی ساعتن، گھڑی۔ تو یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہبت ساعتن زیدن، یعنی ساعتن کو نائب فعل بنائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، زید کو بنائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو پہلا مفعول ہے اسی کو ہی نائب فاعل بنائیں۔ یعنی جب دو مفعولوں والا آئے تو دونوں کو آپ نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ ان میں میں افعال قلوب کی ابھی بات نہیں کر رہا، میں ان دو بات کر رہا ہوں کہ جو فعل دو مفعول مانگتے ہیں، مفعول بہی مانگتے ہیں، تو ان کو آپ نے نائب فاعل کس کو بنانا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے بعض فعل متعدی بسہ مفعول ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تین مفعول مانگتے ہیں، ایک سے بھی بات پوری نہیں ہوتی، تین مانگتے ہیں۔ مثلا وہ کون کون سے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، انبا، اخبرا، ارا، نبا، خبرا، حدثا، اعلم۔ یہ آپ کو جو نحمیر ہے کتاب آپ کے پاس ہے اس کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں بھی لکھ دی ہیں۔ اب اس کی مثال ذرا دیکھیں، اعلم باب افعال ہے، اعلم علم دے دیا، کس نے؟ اللہ، فاعل ہو گیا، اللہ نے، کس کو؟ زیدن، زید کو، کس بات کا؟ امرن فاضلن،
کہ امر عالم ہے. اللہ نے زید کو علم دے دیا کہ امر ایک بندے کا نام ہے. فاضل کہتے ہیں جو 10 نظامی سے فارغ و تحصیل ہو، یعنی فاضل عالم ہے. اب یہاں دیکھیں، ایک مفعول، دو مفعول، تین مفعول. یہاں عالمہ، اسی طرح انبا، اخبرہ، ارا، نبا، خبرہ، حدثہ، یہ بھی جہاں پہ آ جائیں یہ 3 مفعول مانگتے ہیں. اب ان کو ہم کہتے ہیں متعدی بسہ مفعول. اب جو متعدی بسہ مفعول ہوتا ہے، یعنی جو 3 مفعول مانگتے ہیں، اب ان کے اندر آپ نے یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جو ان کا جو تیسرا مفعول ہے، یہ فاضلن، اس کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے. یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے. جو بھی یہ متعدی بسہ مفعول والے ہیں، ان کے آپ تیسرے مفعول کو جو ہے وہ نائب فاعل نہیں بنا سکتے. پہلے دونوں میں سے آپ کسی کو بھی نائب فاعل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یعنی ان کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں. لیکن آپ دوسرے کی نسبت پہلے کو یہاں نائب فاعل بنانا زیادہ بہتر ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نا علم زیدن، زید کو علم دیا گیا کس بات کا؟ کہ امرن فاضلن، کہ امر فاضل ہے. ٹھیک ہے جی. خبر زیدن، زید کو خبر دی گئی امرن فاضلن، کہ امر فاضل ہے. تو اس طریقے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو یہاں ہمیں یہ مجہول کا بھی، فعل مجہول بھی میں نے بتا دیا اور متعدی کی 3 قسمیں بھی بتا دیں. آپ کو یہ ساری چیز امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک اور چیز بھی سمجھ لیں، جو مفعول لہو، مفعول معہو ہم نے پڑھا تھا، مفعول لہو اور مفعول معہو یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتے. اور اب ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے وہ مفعول بہی کو تو نائب فاعل بنا دیتا ہے، لیکن جو دیگر مفاعیل ہیں وہ اسی طرح سے ان کو نصب دیتا ہے جس طرح کے فعل معلوم دیتا ہے. مثلا آپ نے کہا، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو پیچھے پوری ایک کٹھی دارابا زیدن امرن امام الامیر فی المسجدی، اپنا یا فی الداری، گھر میں زید نے یعنی امیر نے، سردار نے مارا زید کو، زید نے مارا خالد کو یا عمر کو بادشاہ کے سامنے گھر کے اندر. اور کیوں مارا؟ دربن، بہت زیادہ مارا، شدید منی مارا، دربن بہت زیادہ مارا. اور کیوں مارا؟ تادیبن، ادب سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی، ادب سکھانے کے لیے مارا. والخشبتا، یہ مفعول معہو یعنی لکڑی کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ اس کو دوری با کر دیں تو اب جو مارنے والا ہے وہ مجہول یعنی فاعل نکل جائے گا، اور مجہول دوری با خالدن، خالد کو مارا گیا. باقی اسی طریقے سے امام الامیر اپنا دربن شدیدن تعدیبن. ٹھیک ہے، والخشبتا. تو یعنی باقی یہ کیا کرتا ہے؟ جیسے صرف مفعول بہی کو کیا کرتا ہے؟ نائب فاعل بنا دیتا ہے، اور باقی جو مفاعیل ہیں ان کو اسی طریقے سے یہ نصب دیتا ہے اگر آ بھی جائیں تو، اور اگر نہ آئیں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آ جائیں تو وہ ان کو نصب دیتا ہے فعل مجہول بھی. باقی جو ان کی تفصیلی بات ہے یہ کیونکہ ابتدائی ہے، پہچان ہو رہی ہے، ہم ابتدائی اسباق پڑھ رہے ہیں. میں یہاں کچھ چیزوں کو کور کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اگر بہت ساری چیزوں کو چھوڑے بھی جا رہا ہوں تاکہ اگلی کتابوں میں جب آئیں گی تو انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بحث ہونی ہے. ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں. کوئی چیز سمجھ نہ آئے سوال کیا کریں، واٹس ایپ نمبر شو رہتا ہے، اس پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، یہاں یوٹیوب پہ بھی سوال کر سکتے ہیں. اور کوشش کیا کریں جو بھی سبق سماعت کیا کریں اس کی نیچے یہاں یوٹیوب پہ آپ اپنا کومنٹ، اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہے یا کوئی اس کے اندر مزید کیا بہتری کرنی ہے. اپنا مشورہ یا اپنی اچھی رائے ضرور دیا کریں، اور دوسرے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون ان اسباق کو سن رہا ہے تاکہ ہم مزید اس پہ اور اچھے طریقے سے محنت کر کے آپ کے لیے اسباق لے کے آ سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کیا کریں جب تک اگلا سبق نہ آئے پچھلے دہراتے رہا کریں، اور ہر سبق کے ساتھ پچھلے 1-2 سبق ضرور دہرایا کریں. پچھلا پڑھ لیا اور آگے چلتے جائیں ایسا نہ کیا کریں، اور جو مشق دی جائے اس کو ضرور حل کیا کریں. مشق سے آپ کے اندر صلاحیت اور زیادہ آپ کے اندر بہتری آتی ہے، آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھرتی ہیں، آپ کی بہتری آتی ہے. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.